بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علم الحدیث کا متن ہے اور یہ متن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب النقایہ سے اخذ شدہ ہے۔ یہ ہے نقایۃ العلوم۔ النقایہ الخلاصہ کے وزن اور معنی میں ہے۔ نقایۃ خلاصۃ، معنی بھی ایک ہے اور وزن بھی ایک ہے۔ تو اس کتاب کے اندر، اس چھوٹی سی کتاب کے اندر 14 علوم اور فنون ہیں، جن کے بارے میں امام سیوطی خود لکھتے ہیں کہ ان 14 علوم فنون کے سیکھنے پر دین کی مہارت اور دینی علوم کا انحصار ہے۔ تو اس میں سے ایک علم الحدیث یا اصول الحدیث ہم پڑھیں گے۔ یہ متن 4 صفحوں پر ہے اور یہ زیادہ تر حافظ ابن حجر کا جو متن نخبۃ الفکر ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، اسی سے ہی انہوں نے اخذ کیا اور اس کو تشکیل دی ہے۔ جی نہیں سمجھ آئی؟ علم الحدیث سے شروع کریں۔ علم الحدیث تو کہتا ہے کہ علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، وہ علم کہ جس میں قوانین بتائے جائیں اور ان قوانین کے ذریعے سند اور متن کے احوال کو پہچانا جا سکے کہ سند منقطع ہے، سند متصل ہے، سند معضل ہے، یا متن جو ہے وہ شاذ ہے، متن معلول ہے، یا کیا ہے۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کی اصطلاحوں کا علم و اصول الحدیث کہلاتا ہے۔ کہتا ہے کہ الخبر ان تعددت طرقہ بلا حصر متواتر، اگر خبر کی سندیں طرق بہت سارے ہوں کہ جن کو شمار نہ کیا جا سکے، جن کو حصر میں نہ لایا جا سکے، تو اس حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں۔ وغیرہ احاد، اور جو متواتر کے علاوہ ہیں انہیں اخبار احاد کہتے ہیں۔ فإن كان بأكثر من اثنين، اگر 2 سے زیادہ سندوں والی حدیث ہو تو اسے فمشہور، مشہور کہیں گے۔ او بہما، اگر 2 ہی سندیں ہوں، 2 ہی طرق ہوں تو اسے عزیز کہیں گے۔ او فغریب او واحد، اگر ایک ہی سند ہو تو اسے غریب کہیں گے۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ وَهُوَ مقبول وغیرہ، احاد یا تو مقبول ہوتی ہے یا غیر مقبول ہوتی ہے۔ متواتر سب کی سب مقبول ہوتی ہیں، لیکن احاد جو ہیں وہ یا مقبول ہوتی ہیں یا غیر مقبول ہوتی ہیں۔ فالاول، مقبول اس وقت ہوگی ان نقلہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ صحیح، اگر کسی خبر واحد کو نقل کرنے والا عادل ہو، تام الضبط ہو، متصل السند ہو اور معلول اور شاذ بھی نہ ہو، تو یہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ حدیث صحیح کہلائے گی۔ تو اس میں عادل سے مراد وہ راوی ہے کہ جو کبائر سے بھی بچتا ہو اور صغائر پر دوام سے بھی بچتا ہو اور مروت کے خلاف امور سے بھی بچتا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کبائر سے بچتا ہو یعنی اس سے ایک دفعہ بھی عام زندگی میں کسی عام معاملے میں جھوٹ ثابت نہ ہو، اور باقی دین کے خلاف ورزیاں بھی اس سے ثابت نہ ہو۔ معلول نہ ہو، معلول کہتے ہیں خفیہ بیماری۔ تو تام الضبط حافظہ مضبوط ہو۔ وَيَتَفَاوَتُ، اور جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے، یعنی حدیث صحیح کی بھی 7 درجے ہیں۔
تو اور ان درجوں میں اگر راوی کا ضبط خفیف ہو جائے، باقی ساری شرطیں 5 میں سے 4 شرطیں پوری ہوں، لیکن اگر ضبط یعنی حافظہ کمزور ہو جائے تو وہ حدیث حسن کہلائے گی۔ وزیادۃ راویہما مقبولۃ، حدیث حسن ہو یا حدیث صحیح ہو، راوی تام و ضبط ہو یا راوی خفیف و ضبط ہو، دونوں صورتوں میں ان کے راویوں کی زیادتی قبول ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کو نقل کرنے والے ڈھیر سارے راوی ہیں، ان میں سے ایک راوی نا کچھ لفظ کچھ باتیں زیادہ بیان کر دیتا ہے جو باقی نہیں بیان کرتے، تو وہ جو زائد باتیں ہیں اور ان سے جو زائد مسئلے اخذ ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے، کیونکہ حدیث حسن یا صحیح ہے اس وجہ سے۔ فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ، اگر وہ زیادتی کسی راجے راوی کے مخالف ہو تو پھر وہ حدیث شاذ کہلائے گی، یعنی ثقہ جب اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت شاذ ہوگی اور اوثق کی روایت محفوظ کہلائے گی۔ وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَمُحْكَمٌ، اور اگر حدیث صحیح اور حدیث حسن معارضے سے محفوظ ہو تو وہ محکم کہلائے گی۔ معارضہ کا مطلب تعارض، تضاد اور تناقض سے محفوظ ہو تو وہ محکم کہلائے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر تعارض موجود ہے، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ، اور تطبیق دینا ممکن ہے تو پھر تطبیق دیں گے، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ مختلف الحدیث کہلائے گی، یعنی ایسی حدیث جس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب اس کے معنی میں اختلاف نہیں بلکہ اس کے اندر تعارض ہے۔ اولا، یا پھر تطبیق جو ہے ممکن نہیں ہوگی، وعرف الآخر، اور تاریخ کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ متقدم ہے اور یہ متاخر ہے، آخر کی پہچان ہو جائے تو پھر آخر جو ہے فناسخ و منسوخ، جو بعد والی ہے وہ پچھلی روایت کو منسوخ کر دے گی، بعد والی کو ناسخ کہیں گے اور پہلی والی کو منسوخ کہیں گے۔ ثم یرجح، پھر اس کے بعد اگر یہ بھی علم نہ ہو کہ متقدم کون سی ہے اور متاخر کون سی ہے تو پھر ترجیح دی جائے گی کسی نہ کسی فیصلے سے، کسی نہ کسی غور و فکر سے، کسی نقطے سے ہم ترجیح دیں گے، او یوقف، یا پھر اس میں توقف کیا جائے گا۔ تو یہ 4 صورتیں بن گئیں، اگر تطبیق ہوگی تو تطبیق دیں گے، اگر ناسخ منسوخ ہونا ممکن ہوگا تو وہ کریں گے، اگر ترجیح ہو سکے گی تو ترجیح دیں گے، اور اگر یہ تینوں کام ممکن نہ ہوں تو توقف کریں گے۔ والفرد ان وافقہ غیرہ فہو المتابع، اور فرد یعنی فرد کوئی راوی اکیلا ہے، اس کا غیر اس کی موافقت کرتا ہے تو موافقت کرنے والی حدیث کو یا راوی کو متابع حدیث کہیں گے۔ او متن یشبہ، متابع یعنی اگر ایک حدیث ہے اور ایک راوی کی وہ حدیث ہے، اس کا کوئی غیر دوسرا اس کی موافقت کرتا ہے کہ دونوں کی سند ایک جیسی ہے، صرف کوئی ایک آدھے راوی کا فرق ہے، تو پھر اس حدیث کو کہیں گے متابع حدیث۔ یعنی ایک بندہ ایک حدیث نقل کرتا ہے، دوسرا بھی کرتا ہے، ہاں، دوسرا بھی اسی سند سے اپنی حدیث نقل کرتا ہے تو وہ حدیث ایک دوسرے کی متابع کہلائیں گے۔ اور اگر وہ سندیں مختلف ہیں لیکن متن ایک دوسرے کے مشابہ ہے تو اس حدیث کو شاہد کہیں گے۔ شاہد میں راوی یعنی صحابی مختلف ہوتا ہے اور سند بھی مختلف ہوتی ہے لیکن متن ایک جیسا ہوتا ہے تو اسے شاہد کہیں گے۔ وتتبع الطرق، اور تابع اور شاہد کو تلاش کرنے کے لیے سندوں کی جانچ پڑتال کرنا اور ان کی چھان بین کرنا، یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ وتتبع الطرق لہ اعتبار، اور تابع شاہد کے لیے سندوں کی چھان بین کرنا یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ والمردود، اور جو حدیث مردود ہے وہ اما لسقط، یا تو کسی راوی کے سقط کی وجہ سے ہوگا کہ راوی گر گیا، یا پھر سقط نہیں ہے، وہ اما لطعن، یا پھر راوی میں طعن ہوگا،
یہ اما لسقطن کے بعد جو اما لطانن ہے نا وہ آگے آ رہا ہے. کہتا ہے کہ اگر سقط ہو تو فَإِن كَانَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ فَمُعَلَّقٌ، اگر راوی کا سقوط سند کے شروع میں ہو، یعنی مصنف کے فوراً بعد، 1 2 3 جتنے بھی راوی گریں مصنف کے فوراً بعد گریں تو اسے حدیث کو کہیں گے معلق حدیث، جیسا کہ بخاری کے معلقات مشہور ہیں. او بعد التابعی، اور اگر تابعی کے بعد صحابی گرا ہو تو پھر اسے حدیث مرسل کہیں گے. یعنی تابعی کسی صحابی سے حدیث نقل کرنے کی بجائے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرے تو اسے مرسل کہیں گے. تو او غیرہ بفوق واحد ولا عن فمعضل، اور اگر سند کے شروع سے راوی نہیں گرا ہوا بلکہ کسی اور جگہ سے ایک سے زائد راوی گرا ہوا ہے، ولا عن پے در پہ مسلسل گرا ہوا ہے، فمعضل تو اسے معضل حدیث کہیں گے. یعنی 2 یا 2 سے زیادہ راوی پے در پہ گرے ہوئے ہوں تو اسے معضل کہیں گے. وَإِلَّا مُنْقَطِعٌ، اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ حدیث منقطع کہلائے گی. ایسا نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے راوی پے در پے نہیں گرے ہوئے، 1 گرا ہے یا 2 یا 3 لیکن مختلف جگہوں سے، تو اسے حدیث منقطع کہیں گے. معضل، ہاں، اگر 1 سے زائد راوی گرے ہوں پے در پے تو اسے حدیث معضل کہیں گے. سند کے شروع میں نہیں، شروع میں ہوں تو وہ معلق کہلائے گی، سند کے درمیان میں. فَإِنْ خَافِيَ، اور اگر حدیث مخفی نہیں، اگر سقوط مخفی ہو تو اس حدیث کو مدلس کہیں گے. سقوط مخفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر سند متصل ہے لیکن کوئی ایک راوی ایسا ہے کہ جو تدلیس کرتا ہے، یعنی خفیہ طور پر کوئی کسی مسئلے کو، کسی خرابی کو چھپاتا ہے. مثلا اس نے ایک حدیث اپنے استاد سے نہیں سنی لیکن استاد مشہور ہے کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے، اور وہ اس نے حدیث استاد کے کسی دوسرے شاگرد سے سنی ہوئی ہے. اب وہ اس دوسرے شاگرد کا نام لینے کی بجائے اپنے استاد کا خود ہی نام لے دیتا ہے کہ یہ تو مشہور ہے، لیکن ساتھ ان کرتا ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے اتصال کا ابہام بھی ہوتا ہے اور عدم اتصال کا ابہام بھی ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے نا معاملے کو کچھ نہ کچھ چھپا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. اگر اس قسم کی خفیہ اسقاط ہو، راوی کا سقوط خفیہ ہو، تو اس حدیث کو کہتے ہیں مدلس حدیث. مدلس حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند بظاہر بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جو راوی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ کسی ایک سبق میں وہ غیر حاضر ہوتا ہے. تو جب وہ سبق میں غیر حاضر ہوتا ہے نا تو وہ اس سبق کو کسی اور شاگرد سے سن لیتا ہے. اب اسے چاہیے نا کہ وہ شاگرد کا نام لے کر استاد کی روایت کرے، تو وہ ایسا شاگرد کا نام نہیں لیتا، ڈائریکٹ استاد سے ہی اپنی روایت لیتا ہے اور ان کہتا ہے. محدثین کے نزدیک ان جو ہے وہ قال حدثنا کے معنی میں بھی ہے، اور ان جو ہے نا وہ یعنی سقوط کے طرف اشارہ بھی دیتا ہے، دونوں کام کرتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو راوی تدلیس میں مشہور ہو جائے اس کا ان ہم قبول نہیں کریں گے، ان ہم قبول نہیں کریں گے. تو جو اس طرح سے تدلیس کرے اس حدیث کو مدلس روایت کہتے ہیں، اور وہ بھی ضعیف حدیث ہوتی ہے. وَإِمَّا لِطَانٍ، یا پھر حدیث مردود ہوگی کسی طعن کی وجہ سے کہ راوی کے اندر کوئی طعن ہے، تشنیع ہے، یعنی کوئی اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی ہے، مثلا جھوٹ ہے یا غلطیاں ہیں، یہ چیزیں آئیں گی. فَإِنْ كَانَ لِكَاذِبٍ فَمَوْضُوعٌ، اگر کسی راوی سے جھوٹ ثابت ہو جائے اس کی عام زندگی میں یہ حدیث کے معاملے میں، تو پھر یہ حدیث موضوع کہلائے گی. حدیث کے معاملے میں اس سے
جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تمام حدیثیں موضوع کہلائیں گی اور وہ راوی خود بھی موضوع کہلائے گا۔ حدیث کے معاملے میں یا عام زندگی میں؟ عام زندگی کا آگے آ رہا ہے۔ او تہمتی ہی، یا حدیث کے معاملے میں تو اس سے جھوٹ ثابت نہ ہو لیکن عام زندگی میں جھوٹ ثابت ہو جائے، تو پھر چونکہ عام زندگی میں جھوٹ ثابت ہو گیا تو حدیث کے معاملے میں شک پیدا ہو گیا کہ شاید پھر اس نے حدیث میں بھی جھوٹ بولا ہو کسی نہ کسی موقع پر، تو یعنی تہمت لگ گئی اس پر۔ تو او تہمت ہی، یا پھر جھوٹ کی تہمت اس پر ہو تو وہ حدیث متروک کہلائے گی، وہ راوی بھی متروک، حدیث بھی متروک۔ او فحش غلط ہی، یا پھر اس کی غلطیاں بے تحاشا ہوں کہ جب بھی بیان کرے تو اس کے اندر بے تحاشا غلطیاں ہوں تو پھر اس کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ او فسق او غفلت، یا اس میں غفلت ہو کہ جب حدیث سنے تو چوکنا ہو کے نہ سنے، ایسے ہی بے خیالی بے دھیانی میں سنے، استاد کو اس پر اعتماد نہ ہو، یا اگر سنائے حدیث تو پھر سناتے وقت بھی چوکنا ہو کے نہ سنائے، تو اس کو بھی غفلت کہیں گے۔ او فسقن، یا اس کے اندر فسق ہو۔ فسق کی تشریح میں نے کی تھی، فسق اور عدل یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ فسق کہتے ہیں یا تو کبیرہ گناہ کرتا ہو، یا پھر صغیرے پر دوام کرتا ہو، یا پھر مروت کے خلاف کام کرتا ہو۔ مروت کے خلاف کام وہ ہوتے ہیں کہ جو شریعت میں ممنوع نہیں ہے لیکن عقل سلیم یا عرف اور عادت اس کو برا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال میں نے ڈھونڈی اور پڑھی کہ ایک راوی تھا، وہ اندھیرے میں چھپ کے کھڑا ہو جاتا اور جب لوگ آتے تو انہیں ہاؤ کر کے ڈراتا تھا۔ اب یہ کام جو ہے یہ مروت کے خلاف ہے، یعنی یہ عظیم آدمیوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو اگر اس قسم کا راوی ہو کہ جو مروت کے خلاف کام کرتا ہو اور کثرت سے کرتا ہو تو وہ بھی اس کے اندر بھی فسق کا مرض پیدا ہو جائے گا اور اس کی حدیث کو منکر کہیں گے۔ کبیرہ بھی نہ کرتا ہو، صغیرہ پر دوام بھی نہ کرتا ہو، اور مروت کے خلاف بھی کام نہ کرتا ہو۔ او وہمن، یا پھر وہم بھی نہ کرتا ہو، فمعلل، تو پھر اس کی حدیث کو معلل کہیں گے۔ یعنی تان یا کذب سے ہوگا، یا تہمت الکذب سے، یا فحش الغلط سے، یا غفلت سے، یا فسق سے، یا وہم سے۔ وہم کرنا کا مطلب ہے کہ مثلاً وہ کہے کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ میں نے ایسے سنا تھا۔ اب شک والی بات، حدیث کے معاملے میں شک پیدا ہو جائے تو اس کی حدیث کو معلول کہیں گے، معلل کہیں گے۔ او مخالفت بتغییر سند فمدرجۃ، اگر سند کے اندر کچھ تغییر واقع ہو جائے اور اس تغییر کی وجہ سے وہ دوسرے راویوں کی مخالفت کر بیٹھے تو اس حدیث کو مدرج کہیں گے۔ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، او مخالفتن سے اس کو یہاں پر اس کو انٹر دبا کر اس کو نئی لائن سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ او یدمجو، یا پھر وہ مکس کر دیتا ہے، تو موقوف بمرفوع، موقوف اور مرفوع کو مکس کر دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے، تو اسے مدرج المتن کہیں گے۔ مدرج وہ ہوتا ہے کہ سند میں کوئی تبدیلی کر دے، کوئی چیز اضافہ کر دے، یا پھر وہ موقوف کو مرفوع بنا دے، تو اس کو مدرج المتن کہیں گے۔ اگر سند میں تبدیلی ہو تو مدرج السند کہیں گے۔ او بتقدیم، یا پھر تقدیم اور تاخیر پیدا ہو جائے تو اس حدیث کو مقلوب کہیں گے۔ مقلوب وہ حدیث ہے جس کے اندر قلب واقع ہو، متن کے اعتبار سے یا سند کے اعتبار سے، کہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہو جائے، الٹ ہونا۔ او بابدال ولا مرجحہ، یا پھر کوئی لفظ بدل جائے سند میں یا متن میں اور کوئی ترجیح دینے والی چیز بھی نہ ہو تو اس حدیث کو مضطرب کہیں گے۔ اگر ابدال واقع ہو اور ترجیح ہو جائے تو ترجیح کے مطابق عمل کریں گے اور حدیث اضطراب سے باہر نکل آئے گی۔ لیکن اگر ابدال واقع ہو جائے، یعنی سند میں کوئی لفظ بدل جائے یا متن میں لفظ بدل جائے لیکن کوئی ترجیح نہ ہو،
یعنی راوی سارے ثقہ ہوں، دوسرے جو مخالف میں ہیں اس میں بھی راوی سارے ثقہ ہیں، کوئی دیگر تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، ترجیح بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر مضطرب حدیث کہلائے گی۔ او بتغییر نقط، یا نقطوں کا اختلاف ہو جائے، کہ روایت میں نقطوں کا اختلاف ہو جائے کہ کچھ راوی دوسرے لفظ بول رہے ہیں کہ جن میں نقطے مختلف ہیں، اور کچھ راوی جو ہیں وہ دوسرے لفظ بول رہے ہیں جن میں نقطوں کا اختلاف ہے، باقی حدیث ایک جیسی ہے، تو اس حدیث کو کہیں گے فمصحف، مصحف حدیث۔ او شکل یا اعراب کا اختلاف ہو جائے تو حدیث کو کہیں گے محرف، تحریف والی حدیث، ٹھیک ہے۔ تو ولا یجوز الا لعالم ابدال اللفظ بمرادف لہ، کسی لفظ کو تبدیل کر کے اپنی مرضی سے حدیث کے اندر کوئی نیا لفظ، مترادف لفظ ڈال دینا، یہ جائز نہیں ہے مگر عالم کے لیے۔ عالم جو ہے وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے۔ او نقصہ، اور حدیث کو وہ مختصر بھی کر سکتا ہے کہ وہ پوری حدیث کی بجائے اس کو درمیان سے کچھ حصہ نکال دے اور وہ بیان کرے، تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ فإن خفی المعنی احتیج الی الغریب، اگر معنی مخفی ہو تو پھر غریب کی طرف رجوع کریں گے، والمشکل، اور مشکل کی طرف رجوع کریں گے، یعنی غریب والی کتابیں جن کے اندر مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یا مشکلات الحدیث والی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ روایت بالمعنی عالم کے لیے جائز ہے، یہ اس وقت تھا جب سندوں کے ساتھ روایتیں ہوتی تھیں زبانی۔ اب جب کہ کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہیں تو اب ان کو اپنی مرضی سے ہم تبدیل کر کے بیان نہیں کر سکتے، ہم حدیث کی روایت جو ہے نا اس کو دیکھ کر بالضبط اسے بیان کریں گے، یا پھر کہیں گے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح سے بیان کریں گے۔ او لجہالت، یا پھر راوی جو ہے نا وہ راوی کی حدیث مردود ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، اما بذکر نعتہ الخفی، یا تو اس کا وصف ذکر ہوتا ہے کہ جو وصف مخفی وصف ہوتا ہے، لوگوں میں مشہور نہیں ہوتا، تو اس کو مجہول راوی کہتے ہیں، کہ جس کا وصف ایسا مذکور ہو کہ جو مخفی وصف ہو۔ مثال کے طور پر ایک راوی ہے اعمش، مثال کے طور پہ، اب اعمش کا وصف جو مشہور تھا وہ تو اعمش ہی تھا، لیکن کوئی اور وصف اس کا بیان کر دیا جائے کہ جس وصف سے وہ کبھی مشہور ہی نہیں تھا، تو وہ راوی مجہول ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے۔ او ندرتی روایتی ہی، یا پھر اس کی روایت نادر ہوں، مطلب وہ راوی ایسا راوی ہو کہ اس کی حدیثیں تھوڑی ہوں، اتنی تھوڑی ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ راوی ہے کون سا، تو وہ بھی راوی مجہول ہو جائے گا۔ او ابہام اسم ہی، یا اس کا نام مبہم ہو، مثلا کہا جائے کہ حدثنی رجل، یا حدثنی ثقۃ، یا حدثنی فلان، اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر حدیث کا راوی مجہول ہو جائے گا۔ فإن سمیہ، اگر راوی کا نام لیا جائے، وانفرد عنہ واحد، لیکن اس کا شاگرد ایک ہو، کہ اس ایک شاگرد کے ذریعے سے ہی اس کی حدیث منتقل ہوئی ہو، تو پھر اس راوی کو کہیں گے مجہول العین، کہ یعنی اس کا پتہ نہیں ہے، ایک ہی اس کا شاگرد ہے اور اس پر ہی ہمیں پورا انحصار کرنا پڑے گا، اور وہی بتاتا ہے کہ جی اس کا استاد ایسے تھا، اسی لیے مجہول العین کہلائے گا۔ او لم یوثق، یا پھر اس کے شاگرد دو ہوں لیکن اس کی توثیق نہ کی گئی ہو تو وہ مجہول الحال کہلائے گا، یعنی حدیثیں تو اس کی نادر نہ ہوں لیکن اس کی حالت کو کسی نے ثقہ قرار نہ دیا ہو، کسی بڑے امام نے یا کسی ماہر نے، تو پھر اس کو کہیں گے مجہول الحال، کہ اس کا عین تو مجہول نہیں ہے لیکن اس کی حالت مجہول ہے۔ او لبدعۃ، یا پھر راوی کی حدیث ساقط ہوگی راوی کی بدعت کی وجہ سے، یعنی اس کا عطف پڑ رہا ہے فمردود ان پر، اوپر گزرا ہے نا کہ حدیث مردود ہوتی ہے اما لساقط و اما لطعن اور او لجہالت او لبدعۃ، یعنی یہاں وہاں پر عطف پڑ رہا ہے، تو راوی کی حدیث مردود ہوگی اس کی بدعت کی وجہ سے، فإن لم یکفر قبل، اگر وہ بدعت ایسی ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی گئی تو پھر اس کی روایت کو لے لیں گے، ما لم یکن داعیتاً، جب تک کہ وہ راوی
جب تک کہ وہ راوی اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو، او یروی موافقہ ہو، یا اپنی بدعت کے موافقت میں روایت نہ کرے۔ یعنی 3 شرطیں ہو گئیں بدعتی کی روایت لینے میں، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بدعت مکفرہ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بدعت کا داعی نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ جس روایت کو روایت کرے وہ اس کی بدعت کی حمایت میں نہ ہو، او لسوء حفظ، یا پھر حدیث مردود ہوگی راوی کے برے حافظے کی وجہ سے۔ برے حافظے کی 2 قسمیں، ایک تو اصلی کہ بچپن سے ہی وہ برے حافظے والا تھا، وہ تو زیادہ ہی برا حافظہ ہے، اور ایک برا حافظہ وہ ہے کہ فَإِن طَرَا، اس پر طاری ہو جائے، کہ پہلے تو اس کا حافظہ طاقتور تھا لیکن بعد میں وہ طاری ہو گیا کہ حافظہ بگڑ گیا، تو اس کی حدیث کو کہیں گے مختلط، حدیث مختلط۔ تو جو حافظہ بعد میں جو بگڑتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر وہ بوڑھا ہو گیا، تو جوانی میں تو اس کا حافظہ بڑا تیز تھا لیکن وہ بوڑھا ہو گیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مسودے جل گئے، ضائع ہو گئے، تو جس کی پہلے وہ پھیرے دے لیتا تھا تو اس کا حافظہ تیز تھا، لیکن جب اس کے مسودے گم ہو گئے، جل گئے یا بکھر گئے یا گم ہو گئے، تو پھر اس کا حافظہ متغیر ہو جاتا ہے۔ یا اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا وہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی توانائی ضائع ہو گئی، تو پھر وہ یا پھر اپنے مشغلے سے ہٹ گیا تو پھر وہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ ہاں جی، آگے نئی بات شروع ہوتی ہے، والاسناد، بدعت مفسقہ اور دوسری مکفرہ۔ تو بدعت مکفرہ وہ ہے جو کافر قرار دے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں ہی بعض لوگوں نے معبود بنا لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو سزا دی تھی، تو یہ کفر ہے۔ اور بدعت مفسقہ یہ ہے کہ اس سے فسق لازم ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں سے افضل قرار دیا، یہ فسق ہے، کیونکہ بے شمار حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ دونوں شیخین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل تھے۔ اسی طرح خوارج ہیں، اسی طرح معتزلہ ہیں۔ خوارج کہتے تھے کہ جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ نظریہ غلط ہے، لیکن یہ نظریہ بدعت ہے نہ کہ کفر ہے۔ اسی طرح معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، دیدار نہیں ہوگا، تو ان کا نظریہ غلط ہے، لیکن یہ غلط نظریہ بھی فسق ہے نہ کہ کفر ہے۔ والاسناد، اس لیے بخاری شریف کے اندر شیعوں کی روایتیں بھی ہیں، معتزلیوں کی بھی ہیں اور خوارج کی بھی ہیں۔ والاسناد ان انتہا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے فمرفوع، تو وہ مرفوع ہے، مسند اسے مسند بھی کہتے ہیں، او صحابی، یا صحابی تک پہنچ جائے، اور صحابی وہ ہے من اجتمع بہ مؤمنا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں اکٹھے ہوا ہو، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس کی حدیث کو کہیں گے موقوف، موقوف، او تابعی فمن بعدہ، یا تابعی تک سند پہنچے یا بعد اس کے بعد کا جو کوئی ہے یعنی تبع تابعی وغیرہ، تو اس کی حدیث کو کہیں گے مقطوع، حدیث مقطوع۔ فإن قل عددہ فعال، اگر حدیث کی سند میں راوی تھوڑے ہوں تو حدیث عالی کہلائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کی سند میں راوی تھوڑے ہوں تو حدیث عالی ہو جائے گی، یعنی عالی کا مطلب یہ ہے کہ واسطے تھوڑے ہیں تو پھر حدیث کے اندر کمزوری کے امکانات بھی تھوڑے ہیں، اور اگر واسطے زیادہ ہوں تو حدیث پھر نازل کہلائے گی۔ فإن وصل إلى شیخ مصنف لا من طریقی فموافقۃ، اگر وہ سند پہنچتی ہے مصنف کے شیخ تک لیکن درمیان میں مصنف خود اس کی سند سے نہیں ہے، تو اس حدیث کو کہیں گے حدیث موافقہ۔ او شیخی، یا مصنف کے شیخ تک سند پہنچتی ہے تو اس حدیث کو کہیں گے بدل۔ وإن ساوا فمساوات، اگر وہ مصنف کی سند کے مساوی
تعداد کے ساتھ ہے تو پھر اسے مساوات کہیں گے، اور اگر اس کے شاگرد کے ساتھ مساوی ہے تو مصافحہ کہیں گے۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں نا، موافقت، بدل، مساوات اور مصافحہ، یہ کسی خاص مصنف کے اعتبار سے یہ حدیث کی قسمیں ہیں، عالی اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قسمیں ہیں۔ وَيُقَابِلُهُ النُّزُولُ، اور اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی زیادہ ہیں تو اس حدیث کو کہیں گے نازل حدیث، نزول۔ اور روا عن قرینہ فاقران، یہی سند علی اور سند نازل ہے۔ ہاں، اور روا عن قرینہ فاقران، اگر کوئی راوی اپنے ہم اثر سے روایت بیان کرے تو اسے کہیں گے روایت الاقران، کہ ہم اثر کی روایت۔ او کل عن الآخر، اگر اقران ایک دوسرے سے روایت کریں تو حدیث مدبج کہلائے گی۔ او جس حدیث کے راوی زیادہ ہوں متواتر بھی تو ہوتی ہے۔ نہیں، وہ سندیں زیادہ ہوتی ہیں، راوی زیادہ نہیں ہوتے، سندیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ او دونہ، یا اگر اس کے الٹ ہو کہ ہم اثر سے روایت نہ کرے بلکہ اپنے سے چھوٹے سے کرے یا اپنے سے بڑے سے کرے، تو اسے کہیں گے اکابر عن اصاغر، کہ بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا۔ جیسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام ترمذی سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام ترمذی ان کے شاگرد تھے، لیکن ایک حدیث انہوں نے شاگرد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ ومنہ، اور بعض روایتیں وہ ہیں کہ آبا عن ابنا، کہ باپوں نے اپنے بیٹوں سے روایت نقل کی ہے۔ وَإِن تَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِ قَرِينَيْنِ، اگر 2 ہم اثر راویوں میں سے ایک کی موت مقدم ہو جائے اور دوسرے کی موت بڑی دیر سے ہو تو دونوں راویوں کو کہیں گے سابق و لاحق، کہ ایک بڑی جلدی فوت ہو گیا اور ایک بہت دیر سے فوت ہوا۔ او اتفقوا علی شیء، یا پھر راوی سارے کے سارے، سند کے راوی سارے کے سارے کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اسے حدیث مسلسل کہیں گے۔ حدیث مسلسل، سند کے راوی کسی چیز پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، اے علی کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نا جب یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی نا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ اللہ کے رسول نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب۔ اب اس تابعی نے جب اپنے شاگرد کو حدیث سنائی نا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے حدیث سنائی حضرت علی نے اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور ان کو سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو اس ایک وصف میں پوری سند کے اندر تسلسل ہے کہ سارے اس طرح ہاتھ رکھ کے حدیث سنا رہے ہیں، تو یہ حدیث مسلسل کہلاتی ہے۔ ہاں ابن عمر، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ایک اور روایت ہے کہ جس میں ضحک کا آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث سنائی اور وہ ہنس رہے تھے، پھر ان کے شاگرد بھی سناتے ہیں اور وہ ہنس کر سناتے ہیں، تو حدیث مسلسل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو او اسمن فمتفقن و مفترقن، یا پھر نام کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ نام متفق بھی ہوتے ہیں اور مفترق بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اپنا نام متفق ہو گیا، باپ کا نام مختلف ہو گیا، تو مفترق اور متفق کہلاتی ہے۔ او خطن، یا رسم الخط میں یا نقطوں اور اعراب میں اختلاف ہو جائے تو مؤتلف و مختلف کہلاتی ہے۔ اول آبا، یا باپوں کے ناموں میں اختلاف ہو جائے تو متشابہ کہلاتی ہے۔ وصیغ الادائی، اور ادا کے جو صیغے ہیں وہ ہیں سمیتو، حدثنی، یہ املا کے لیے ہے کہ املا یعنی استاد نے لکھوایا اور انہوں نے سنا اور ساتھ لکھا۔ فاخبرنی وقرأت للقاری، اخبرنی اور قرأت کا لفظ اس وقت ہوتا ہے کہ جب شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور استاد سنے۔ فالجمع، اور ان دونوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، مثلا اخبرنا اور قرأنا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک پڑھے تو اسے کہتے ہیں اخبرنا، یا قریا علیہ وانا اسمع، قریا وانا اسمع للسامع، سننے والے کے لیے ہوتا ہے جب جماعت میں ہو۔
فَأَنْبَا وَشَافَا وَكَتَبَ وَعَنْ لِلْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ۔ انبا کا لفظ اور شافا کا لفظ اور کاتبہ کا لفظ اور ان کا لفظ یہ اجازت کے لیے بھی ہوتا ہے اور مکاتبت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثلا شیخ نے کتاب لکھ کر یعنی خط لکھ کر بھیجا تو وہ اس خط کو جب روایت کرے گا تو کہے گا کہ انبا فلان مجھے فلاں نے خبر دی، یعنی خط کے ذریعے۔ آگے ہے وعرفہ ہوا، یہ جو ادا کے صیغے ہیں نا، اوپر بہت سارے گزرے ہیں، حدثنی، سمیت وغیرہ، یہ ادا کے جو صیغے ہیں، یہ ان میں سب سے جو افضل صیغہ ہے وہ مقارنہ اور مناولہ ہے۔ المقارنۃ للمناولۃ وشرطت لہا للوجادۃ والوصیۃ والاعلام۔ اس کی تشریح سمجھنی پڑے گی، یعنی فی الحال ذہن میں نہیں ہے۔ ومن الانواع طبقات الرواۃ وبلدانہم، اور علوم حدیث کی اقسام میں سے کچھ قسمیں یہ ہیں کہ راویوں کے طبقوں کا علم، وبلدانہم، اور ان کے شہروں کا علم، واحوالہم، اور ان کے احوال کا علم، تعدیلاً عادل قرار دینے کے اعتبار سے، وجرحاً، اور جرح کے اعتبار سے، ومراتبہما، اور ان کے مراتب کا علم، والاسماء والکنا، اور اسماء کا علم اور کنیتوں کا علم بانواع یا ان کی قسموں کے ساتھ، والالقاب والانساب والمنسوب لغیر ابیہ، اور القاب کا علم اور انساب کا علم، اور جو راوی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوں ان کا علم، ومن وافق اسمہ اباہ، اور جس راوی کا نام اس کے والد کے نام کے موافق ہو، مثلا علی بن علی، یہ راوی کا نام اور اس کے والد کا نام ایک جیسا ہو گیا، وجدہ، اور اس کے دادے کا نام بھی موافق ہو، او شیخہ، یا راوی کا نام اس کے شیخ کے نام کے موافق ہو جائے، وشیخہ، یا اس کے شیخ کے، او راوی ہی یا اپنے اس کے راوی یعنی اس کے شاگرد کے نام کے موافق ہو جائے، شیخہ و شیخہ، شیخ کے ساتھ، یا راوی اور اس کے شیخ کے ساتھ، یعنی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ والموالی، اور موالی کا علم کہ کون کون سے راوی تھے جو مولا تھے، آزاد کردہ غلام یا آزاد کرنے والے آقا، والاخوۃ، اور جو راوی بھائی ہوں ان کا علم، وادب الشیخ والطالبی، اور شیخ اور طالب علم کا ادب کیا ہونا چاہیے، اس کا علم بھی علوم حدیث کی انواع میں سے ایک قسم ہے۔ وسن التحمل والادا، اور حدیث کو سننے کی عمر کیا ہونی چاہیے، حدیث سننے کی عمر کیا ہونی چاہیے کہ جس وقت وہ باقاعدہ راوی کہلا سکے، اور حدیث کو ادا کرنے کی عمر کیا ہونی چاہیے کہ جب اس کی سند حجت بن سکے۔ تو بعض کہتے ہیں 7 سال، بعض کہتے ہیں 10 سال، بعض کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ۔ وکتابت الحدیث، اور حدیث کی کتابت کا علم، وسماعہ، اور اس کی سماع کا علم، وتصنیف، اور حدیث کی تصنیفات کا علم، واسباب، اور اسباب حدیث کا علم۔ اسباب حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث کس موقع پر، کس مرحلے پر یہ بیان ہوئی، جیسے حدیث آیت میں شان نزول ہوتا ہے نا، ایسے حدیث کے اندر اسباب ورود ہوتے ہیں۔ ومرجعها النقل، اور ان تمام امور کا جو مرجع ہے وہ نقل ہے، یعنی یہ چیزیں ساری نقل در نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، انواع حدیث، علوم حدیث اور یہ مختلف چیزیں۔ فلتراجع مصنفاتھا، تو آپ ان کی تفصیلات کے لیے ان کی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ علم ختم ہوتا ہے۔